السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 91۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بندھن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی پہچان کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گم ہوئے اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں میں سم ہے، وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود پیڑ پر چرے گا، اس لیے اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گم ہوئی بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا، اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم سابق کا آزاد کیا ہوا غلام ہے۔ آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 93۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جانو ہو کر کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 94۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 96۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 97۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے مالک اور اللہ دونوں کا حق ادا کریں، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شاباشی کرتا ہے،
اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 98۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شہادت دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر شہادت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح سنائی نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الگ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ بات سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے روایت کیا۔ انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شہادت دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے کہ اگلا سلسلے عام لوگوں سے متعلق تھا، اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو واعظ سنائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری لالچ دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار عالموں کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔